کیا امت مسلمہ کی لڑکیوں پر پردہ کرنا فرض ہے؟ جس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ یہ اس سے قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ ان میں شامل ہیں یا نہیں۔ آج کل تو ہماری شادیوں میں بھی ایسا ہی ماحول عام ہوتا جا رہا ہے، جہاں سبھی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ فنکشنز میں مکس گیدرنگز کے نام پر ایک ساتھ لایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ فتنہ ہوگا اور گناہ کی شروعات ہوگی۔ اسی لیے ہم تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے اپنے فنکشنز میں پردے کا خاص خیال رکھیں۔ جب آپ بے پردہ ہو کر کہیں باہر جاتی ہیں یا کسی نامحرم کے سامنے نکلتی ہیں تو آپ پر ہر طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی لعنت آتی ہے، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آتی ہے، اور ہر ان فرشتوں کی لعنت آتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا تھا۔ یاد رکھیے کہ ہم اس امت کی بیٹیاں ہیں جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں بھی 7 پردوں کے اندر رہتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، کیا امت مسلمہ کی لڑکیوں پر پردہ کرنا فرض ہے؟ جس کا جواب ہمیں قرآن مجید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ یہ اس سے قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیاری مسلمان بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، نمبر 2 ان کی بیٹیوں کے لیے، اور نمبر 3 تمام مومنہ عورتوں کے لیے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ ان میں شامل ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو پردے کا حکم صرف اسی لیے دیا کہ جب ہم کسی کام کے لیے باہر نکلیں اور اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہمیں پہچان نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، پھر لوگوں کے لیے وہ عورت نہیں بلکہ بہت سی بری نظروں کے لیے وہ تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں۔ ایک دفعہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بیٹی، بدن کے جتنے حصے پر تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ اسی طرح ہمارے اسلام میں عورتوں کے پردے کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ النور آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ترجمہ: مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان کو حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، جہاں تم کوئی نامحرم عورت کو دیکھ لو، اور اپنے آپ کی حفاظت کرو، حرام چیزوں سے پاک رہو، تاکہ اس چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے اور تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر اعمال کا بدلہ اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اسے اس کا بدلہ بھی بہترین ملے گا، اور اگر کوئی بد عملی کرے گا تو اسے بھی اس کا بدلہ ویسا ہی ملے گا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ: خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں،
ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ جو لوگ اپنی جوانیوں میں زنا یا بدعملی کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی جوڑے بنائے ہیں، برے مرد کے لیے بری عورتیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہترین اور پاکیزہ جوڑے بنائے ہیں جس کی برکت سے ان کے رزق اور عمر میں زیادتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کل کی نوجوان لڑکیوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر انہیں پردہ کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ صاف طور پر یہ کہہ دیتی ہیں کہ پردہ تو آنکھوں اور دل کا ہوتا ہے، ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اپنے کالجز، یونیورسٹیز اور آفیسز میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، جس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہی ہیں۔ اور آج کل تو ہماری شادیوں میں بھی ایسا ہی ماحول عام ہوتا جا رہا ہے، جہاں سبھی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ فنکشنز میں مکسڈ گیدرنگز کے نام پر ایک ساتھ لایا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں بلکہ ہماری ینگ جنریشنز میں بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ اکثر شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں تیار ہو کر میک اپ وغیرہ کر کے اچھے ڈریسز پہن کر آتی ہیں، اور جب نوجوان لڑکے انہیں دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ فتنہ ہوگا اور گناہ کی شروعات ہوگی۔ اسی لیے ہم تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے اپنے فنکشنز میں پردے کا خاص خیال رکھیں اور اپنے اپنے گھر کی ہر لڑکی کو جو اس کے لیے نامحرم ہے جیسے کزنز اور دوسرے لڑکوں سے پردہ کرنے کی عادت کرائیں، تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ صرف ایک لڑکی کی وجہ سے 3 مردوں کو جہنم میں نہ ڈالیں، جو سب سے پہلے تو اس لڑکی کا والد ہوگا جس نے اسے پردہ کرنے کی نصیحت نہ کی ہوگی، اور دوسرا ہوگا اس کا بھائی جس نے اپنی بہن کو پردہ کرنے کے لیے نہیں کہا ہوگا، اور تیسرا اس کا شوہر ہوگا جس نے اپنی بیوی کو نامحرم کے سامنے بغیر پردے کے آنے کی اجازت دی ہوگی۔ اسی لیے ہر والد کو، ہر بھائی کو اور ہر شوہر کو اپنے گھر کی عورتوں کے پردے کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو لڑکیاں اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گی تو اللہ تعالیٰ ایسی لڑکیوں کو سخت سزا دیں گے، کیونکہ جب روز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا ہم تک پردے کی آیتیں نہیں پہنچی تھی، تب ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ ہم تک اللہ تعالیٰ کی ہر آیتیں، ہر احکام پہنچا ہے لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا اور اسے ترک کر دیا؟ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، یقین مانو کہ قیامت کے دن ایسی لڑکیوں کو جو عذاب ہوگا وہ اسے ہرگز برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اسی لیے اپنی جانوں پر اتنا ظلم نہ کریں اور آج ہی سے ہر جگہ حجاب پہننا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ بے پردہ ہو کر کہیں باہر جاتی ہیں یا کسی نامحرم کے سامنے نکلتی ہیں تو آپ پر ہر طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی لعنت آتی ہے، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آتی ہے، اور ہر ان فرشتوں کی لعنت آتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا تھا اور جسے اب تک بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری ینگ جنریشنز آج کل کے ماحول کو جو فلمز میں اور ڈراماز میں بتایا جا رہا ہے بہت اچھا سمجھتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم اس امت کی بیٹیاں ہیں جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بھی 7 پردوں کے اندر رہتی تھی، جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور دوسرے آدمی نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی آخری نصیحت بھی ہماری امت کی لڑکیوں کے لیے یہ تھی کہ ہمیشہ پردہ کرنا، اپنے جسم کا، اپنے بال کا اور اپنی آواز کا۔ اور انہوں نے اپنے آپ کے لیے بھی ایک وصیت کی کہ ان کی تدفین تب کی جائے جب کوئی نامحرم آدمی وہاں موجود نہ ہو، اور کہا کہ ان کی تدفین اس وقت کی جائے جب شہر میں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، یعنی تہجد سے پہلے۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ جب ان کی تدفین کی گئی تو وہاں صرف 6 لوگ ہی موجود تھے، جس میں ان کے شوہر، 2 بیٹے اور 2 بھانجے اور ان کی ایک نوکرانی تھی، اور رات کو ہی ان کی تدفین کی گئی۔ ایسی پاک دامن بیٹی جس نے اپنی زندگی میں تو کبھی کسی نامحرم کے سامنے آنا تو دور کی بات ہے، اپنی آواز بھی ان تک پہنچنے نہ دی ہو، وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تب بھی انہیں صرف اور صرف اپنے پردے کی فکر تھی کہ وہ جب فوت ہو چکی ہوں تو کیسے اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے اور ان سے یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں میرے احکاموں پر کتنا عمل کیا، تو وہ بہت ہی خوشی سے یہ کہہ سکیں کہ الحمدللہ، پوری ایمانداری سے اپنے رب کے ہر احکام پر عمل کیا اور اسے تسلیم کیا۔ سبحان اللہ۔ جب کسی عورت کی میت تک کو نامحرم نہیں دیکھ سکتے تو زندہ عورت کس کی اجازت سے اپنے آپ کی نمائش کرتی پھرتی ہیں؟ اور ایسی عورتوں کی نماز تک بھی قبول نہیں ہوتی جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ لے تو ایسی عورت زانیہ ہے، یعنی زنا کرنے والی۔
اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایسی عورت پر جنابت غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی اسے گھر جا کر اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہمارے ہی حفاظت کے لیے ہم پر فرض کیا ہے، اور صرف پردہ کرنے سے ہی اگر ہم جنت کے سردار کے ساتھ جگہ حاصل کر سکتے ہیں، تو اور ہمیں کیا چاہیے اس دنیا سے، جب آخرت کی اتنی زبردست نعمت ہمیں مل رہی ہو۔ اسی لیے امت مسلمہ کی تمام لڑکیوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے اوپر پردے کو لازم کر لیں، یعنی حجاب پہنیں، نامحرم کے سامنے نہ نکلیں، اپنے اوپر خوشبو لگا کر باہر نہ جائیں، اور اپنی آوازوں کو اور نظروں کو نیچی کریں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بہترین بدل مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہر مسلمان لڑکی کو پردہ اور حجاب اپنی مرضی سے کرنے کی ہدایت دے، اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے مسلمانوں، امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ سبھی کو اپنے اس سوال کیا مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا فرض ہے، اس کا جواب آپ کو بہت اچھے سے مل گیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔